صدقہ فطر واجب ہے، اور اس حوالے سے دو احادیث مبارکہ سن لیجئے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم ارشاد فرمایا کہ مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ اب صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے اور اس کے مصارف کیا ہیں، یہ کب واجب ہوتا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، اس حوالے سے چند ضروری مسائل ذہن نشین کر لیں کہ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوگا۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت موجود ہے، اس شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے اور اس پر صدقہ فطر لازم ہوگا۔ یعنی جس شخص پر زکوٰۃ لازم ہے اس پر صدقہ فطر بھی لازم ہے، لیکن زکوٰۃ کے مال میں 2 شرائط زائد ہیں کہ وہ مال نامی ہو اور اس پر سال گزرا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس یکم رمضان المبارک میں اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس شخص پر صدقہ فطر تو لازم ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ اس وقت لازم ہوگی جب اس مال پر سال گزرا ہوگا، تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اس کے ساتھ دیگر شرائط بھی موجود ہوں۔ یعنی اس مال پر قرض نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ 1 لاکھ روپیہ آیا ہے اور ساتھ میں 1 لاکھ اس نے قرض بھی دینا ہے، تو وہ تو قرض میں چلا جائے گا، تو ایسے شخص پر نہ زکوٰۃ لازم ہے نہ صدقہ فطر لازم ہے۔ اسی طرح وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر اس کے نابالغ بچے خود صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے پاس خود اپنا اتنا مال موجود ہے، تو ان کا ولی یعنی ان کا باپ یا دادا ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر اولاد مجنون ہے یعنی پاگل ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر باپ کے ذمے ہے، یعنی اگرچہ اس صورت میں جو اولاد ہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر بچہ بالغ پاگل ہے مجنون ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر باپ پر لازم ہے، لیکن اگر وہ اس پاگل کے پاس اس مجنون کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے تو اس کے مال سے اس کا ولی ادا کرے گا۔ اسی طرح مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ والد اگر موجود نہ ہو یعنی والد فوت ہو گیا ہے تو باپ کی جگہ پر دادا اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنے نابالغ پوتے پوتیوں کا صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ اسی طرح ماں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کا صدقہ فطر دے۔ ہاں اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر ضرور ادا کرے گی۔ اسی طرح اس کے جو مصارف ہیں وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت عید کی صبح صادق کے بعد سے نماز عید الفطر کی ادائیگی تک ہے، لیکن اگر کسی نے رمضان مبارک میں صدقہ فطر ادا کر دیا، دن میں کیا یا رات میں کیا، کوئی حرج نہیں، اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ بلکہ اگر کسی نے رمضان مبارک سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی شخص نے عید الفطر کی نماز پڑھنے تک بھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو پھر بھی اس کا وجوب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اسے بعد میں بھی ادا کرنا ہوگا، تو جب بھی وہ دے گا یہ ادا ہی کہلائے گا۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے تو شریعت مطہرہ نے 4 چیزیں بیان فرمائیں: گندم، جو، کشمش اور کھجور، اور ان کا نصاب الگ ہے۔ گندم کے علاوہ مثلا کھجور، کشمش اور جو کا جو نصاب ہے یہ 1 سا ہے، اور گندم کا نصاب نصف سا ہے۔ سا ایک پیمانے کا نام ہے جو تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کشمش، کھجور یا جو سے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 4 کلو کے حساب سے ادا کرے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ وہ کھجور، کشمش یا جو وغیرہ سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے تاکہ اس کے مال سے غربا بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر کوئی شخص گندم سے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت مطہرہ میں نصف سا مقرر کیا گیا، یعنی تقریباً 2 کلو۔ تو اگر 2 کلو گندم یا اس کا پیسا ہوا آٹا یا اتنی رقم
کوئی شخص ادا کر دے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ 2 کلو سے کچھ زائد ہو تاکہ کمی بیشی نہ رہ جائے۔ اسی طرح ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے روزے نہیں رکھے، جان بوجھ کر نہیں رکھے یا مجبوری کے طور پر نہیں رکھے گئے، تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا؟ تو یاد رکھیے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ اس میں صدقہ فطر کے وجوب کی شرائط موجود ہو۔ اسی طرح ایک بہت اہم سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیرون ملک میں کسی جگہ مقیم ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر کس حساب سے ادا کرے گا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سعودیہ میں مقیم ہے تو کیا وہ اپنا صدقہ فطر سعودیہ کے لحاظ سے ادا کرے گا یا پاکستان کے اعتبار سے ادا کرے گا؟ تو یاد رکھیے ایسا شخص جہاں پر مقیم ہے، جس جگہ پر ہے، جس ملک میں بھی موجود ہے، وہاں کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اب بالفرض اس کے کچھ نابالغ بچے ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، اب چونکہ اس پر اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر واجب ہے، تو اب یہ اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر کس اعتبار سے ادا کرے گا؟ پاکستانی اعتبار سے کرے گا یا سعودی کرنسی کے اعتبار سے کرے گا؟ تو 2 چیزیں ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کا صدقہ فطر اس شخص پر واجب نہیں ہے، کہ اگر یہ ان کا بھی ادا کرے، ان کی اجازت سے دے تو ادا ہو جائے گا۔ تو دونوں کی کیفیات، دونوں کی صورتیں الگ ہیں۔ پہلی صورت کے جن کا صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے، یعنی اس کے نابالغ بچے ہیں یا پاگل اولاد ہے کہ ان کا صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے، تو ان کا صدقہ فطر یہ اس ملک کے اعتبار سے ادا کرے گا جس ملک میں یہ خود مقیم ہے۔ مثلا سعودیہ میں مقیم ہے تو سعودیہ کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اپنی نابالغ اولاد کا، پاگل اولاد کا سعودی کرنسی کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اگر یہ شخص اپنی بیوی کا، اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے ان کی اجازت سے، تو اور وہ لوگ پاکستان میں ہیں، تو جس جگہ وہ لوگ موجود ہیں اس کرنسی کے اعتبار سے یہ شخص صدقہ فطر ادا کرے گا، کیونکہ اس شخص پر ان لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔